ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب حرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ السلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان کی ذات و برکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کو چونکہ کائنات کا آخری ہادی، آخری رہنما، آخری پیشوا، الہامی معنوں میں بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس و مقدس میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رزق رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، جناب خاتم النبیین کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق موجودہ ماحول کے ساتھ تھا، انشاءاللہ اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اگلے جمعے سے کسی مستقل نئے عنوان کے اوپر آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھنے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے ہمارے پہ انعامات تو بہت سے ہیں، اتنے ہیں کہ ہم کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہمارے لیے بات ممکن ہی نہیں، ہم کو اپنے پورے کے پورے جو ہیں ان کی کاؤنٹنگ کی جا سکے۔ آنکھ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، قدم ہے اللہ کی نعمت، اس کے بعد آپ کی سماعت اللہ کی نعمت، دل دماغ اللہ کی نعمت، خون کا جو پورا کا پورا دوران ہے یہ اللہ کی نعمت، آکسیجن کی انہیل اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایکسیل کرنا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ گرد و نواح کے اندر محبت کرنے والے، پیار کرنے والے بہت سے رشتے جو ہمارے دل کی ٹھنڈک ہیں، آنکھوں کی روشنی ہے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں جن کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن ان نعمتوں کے اوپر اگر غور کرنے کے بعد ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو دو نعمتیں ان سے بالا تر ہیں۔ ایک نعمت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو انسانیت قالب میں ڈھالا، جبکہ جانوروں کو بھی انہوں نے پیدا کیا تھا، پرندوں کو بھی انہوں نے پیدا کیا تھا، اور اسی طرح مچھلیوں کو بھی انہوں نے پیدا کیا تھا۔ اللہ کا چاہتے ہمیں حیوان بھی بنا سکتے تھے، جانور بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے کرم نوازی کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے ہمیں احسن تقویم میں پیدا کر دیا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، جو اس سے کہیں بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت اسلام سے نواز دیا۔ 7 ارب انسان ہے اس وقت دنیا کے اندر،
جن میں سے تقریباً 1.5-2 ارب جو ہے مسلمان ہیں، باقی 5.25 ارب جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلموں کا بالآخر انجام جو ہے وہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں اگر ان کو نعمت اسلام حاصل نہ ہو۔ جو وحدت الادیان کے تصورات کو پیش کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں یا جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، ان کا فلسفہ کمزور ہے، مرجوع ہے، ان کی رائے درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت اسلام سے نواز دیا۔ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو نعمتوں کے کلائمیکس کے طور پہ ذکر کیا ہے، نعمتوں کی انتہا کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین بطور دین جو ہے وہ اسلام کو منتخب کر لیا۔ حضرات گرامی کا دیکھیں اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، نعمتوں کا تمام یعنی ان کے کلائمیکس، ان کی انتہا کی بات اللہ نے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، اگر اسلام کی نعمت نہ ہو تو انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ تہو بالا ہے، بے قراری اور بے چینی کا شکار ہے۔ آپ اسلام کی اگر احسانات پہ غور کریں، انسانیت کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ گرد و نواح کے اندر جتنے محرم رشتہ دار موجود ہیں یہ اسلام کی برکت کے ساتھ ہیں۔ آپ اس کے علاوہ معاشرے کے اندر زناکاری کے علاوہ اگر نفرت ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ معاشرے کے اندر شراب نوشی یا جوئے کی اگر نفرت ہے تو اس نعمت اسلام کی وجہ سے ہے۔ اسلام آپ کے پورے مائنڈ سیٹ کو گورن کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا فاسق و فاجر آدمی بھی کہیں نہ کہیں اسلام کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ معاشرے کا غور کیجئے، ہر جگہ پہ، ہر مقام پر ہر روز جو ہے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ نکاح کس کی برکت ہے؟ یہ بھی اسلام کی برکت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ایک جیون ساتھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نعمت اسلام جو ہے وہ زندگی کی تمام فیکلٹیز کے پر چھائی ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے گناہگار لوگ اور بڑے بڑے دین سے دور لوگ بھی اس نعمت سے بہرہ ہو رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، حتیٰ کہ کئی جو غیر مسلم ادیان ہیں ان کے عدالتی تصورات بھی اسلام سے کشید کردہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں۔ یہ جو طلاق کا ایک کنسپٹ ہے، جسے کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں ابغض الحلال، کہ یہ حلال چیزوں میں سے اللہ کو ناپسندیدہ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بھی اخلاق کا اچھا ہوتا ہے، کردار کا اچھا ہوتا ہے، بیوی بھی کردار کی بری نہیں ہوتی، اخلاق کی بری نہیں ہوتی، لیکن مائنڈ سیٹ اور ہم ہنگی جو ان کے درمیان نہیں پائی جاتی تو گھر بسنے کے امکانات کوشش کے باوجود بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اب ایسی صورت کے اندر کوئی نہ کوئی گھر کو ٹوٹنے یا کہ نئی زندگی شروع کرنے کا بھی جو ہے ذریعہ ہونا چاہیے، ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنے کی بھی کوئی صورت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موقع پہ طلاق کو رکھ دیا، اس طلاق کے ذریعے جو ہے گھر علیحدہ ہو سکتے ہیں، اللہ دونوں کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اب اگر آپ کرسچن جو سارے کے سارے عقائد ہیں اگر ان کا مطالعہ کریں یا ہندوؤں کے عقائد کا مطالعہ کریں تو ان کے یہاں پہ طلاق کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں۔ جو عورت ان کے ساتھ لگ گئی اس کو علیحدہ کرنا کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اگر آپ بائبل کی تعلیمات پڑھیں یا ہندوؤں کے جو اپنی کتابیں ہیں مذہبی ان کے اندر یہ بات پڑھیں تو یہ بات بالکل وضاحت سے درج ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا، طلاق دے گا یا لے گا، بدکار ہوگا، بدکارہ ہوگی۔ اب اندازہ کیجئے اس بات کے اوپر، یعنی کہ انہوں نے ڈیڈ لاک ایک انسانی زندگی کے اندر لگا دیا ہے۔ لیکن اگر آپ آج غور کریں تو پوری دنیا کے اندر کرسچن جتنی سوسائٹیز ہیں ان میں ڈائیورس کا کنسپٹ موجود ہے جو خلاف بائبل ہے، جو خلاف مسیحی تعلیمات ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تصور اگر حاصل ہوا تو اسلام سے حاصل ہوا۔ اسلام نے ڈائیورس کا تصور دے کے انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اسی طرح آپ اس بات کے اوپر بھی غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جرائم کے حوالے سے مجرم کے اوپر جو فرد جرم عائد کی ہے اس میں اس کی رضامندی کو لازماً شامل کیا ہے۔ اگر وہ بالاکراہ اس کو جرم کے اوپر مجبور کیا جائے اور وہ جرم کے اوپر راضی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر جو ہے وہ بندہ مجرم نہیں ہے۔ یہ بات اتنی زبردست ہے کہ اس بات کی وجہ سے بڑے بڑے جو گناہگار لوگ ہیں ان کو بھی جیون کا ایک راستہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی کہ تمہیں چاہیے
کہ لڑکیوں کو جو لڑکیاں ہیں ان کو بدکرداری کے اوپر مجبور نہ کرو. جو انہیں بدکرداری کے اوپر مجبور کرے گا جبکہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. تو جو انہیں مجبور کرے گا تو اس مجبوری کے بعد جب وہ یہ گناہوں کا ارتکاب کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرات گرامی قدر کیسی بات ہے, ایک عورت چکلے میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن سرکمسٹانسز کو جھگڑا ہوا ہے, وہ اس سرکمسٹانسز سے نکلنا چاہتی ہے لیکن نکلنے سے قاصر ہے. کوئی بردہ فروش ہے, کوئی اس کو چلا رہا ہے, کوئی اڈے سے اس کے پیسے لے رہا ہے, کہیں اس کی جان کو خطرہ ہے. اب ایسے عالم میں اگر وہ اللہ کے پاس آ کے یہ بات کہتی ہے اللہ میں یہ گناہ تو کر رہی ہوں لیکن گناہ پر ہنسی نہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو حالات کے جبر کا شکار ہونے والی میری بندی وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حضرات گرامی قدر کتنی بڑی زبردست اسلام کے اندر جو ہے انسانیت کی اس میں ایک فلاح کا پیغام ہے. نعمت اسلام جو ہے سچی بات یہ ہے دنیا کی ساری نعمتوں کو اگر تولا جائے تو نعمت اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت اسلام جسے کئی مرتبہ ہم جو ہے ایک اور سننم یعنی مترادف لفظ ایمان کے دور میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کئی مرتبہ. حضرات گرامی قدر یہ نعمت جو ہے اتنی بے پایاں, اتنی انمول, اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اس نعمت کا کوئی میچ نہیں, یہ پرائس لیس نعمت ہے. اس نعمت سے محرومی جو ہے وہ ذلت ہی ذلت ہے, رسوائی ہی رسوائی ہے, اور اس ناکامی ہی ناکامی ہے, نامرادی ہی نامرادی ہے. چاہے دنیا میں بظاہر نظر آنے والی آنکھوں کے سامنے انسان کتنا بھی اونچا سر بلند کیوں نہ ہو جائے, فرعون چودھری سردار بادشاہ, لیکن ایمان کی نعمت سے محرومی کی وجہ سے کوئی فلاح کے امکانات موجود نہیں ہیں. نمرود بادشاہ لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے کوئی فلاح کے امکانات نہیں. اس کے مد مقابل ذوالقرنین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر ایسے عظیم بادشاہ کے دور پہ کیا جو زمین کے پر تمکن اختیار کرنے کے بعد اللہ کے احکامات کی تنفیذ کرتا رہا. ابو بکر ہیں, عمر ہیں, یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں, صاحب اقتدار تھیں, لیکن ایمان نے ان کے اقتدار کے اندر ایک معنویت کو پیدا کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کو یہ مقام دیا کہ لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو عام حاکموں کا نام تو بطور حاکم لیا جاتا ہے, لیکن ان کے نام کا کبھی آگے سیدنا لگتا ہے اور ساتھ حضرت لگتا ہے اور بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے الفاظ لگتے ہیں. کتنی مقدس ہیں یہ ہستیاں, کتنی جلیل القدر ہیں یہ ہستیاں کہ جن کے ناموں کے ساتھ حضرت کے الفاظ لگتے ہیں اور آگے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ لگتے ہیں. حضرات گرامی قدر اس کی اسی طرح آپ حامان کے اوپر غور کیجئے, کتنا بڑا منصب دار تھا, وزیر تھا, فرعون کا رائٹ ہینڈ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان سے محرومی کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا. لیکن یہاں پر علی المرتضیٰ ہیں, ابو بکر عمر کے وزیر ہیں, اور نام کے ساتھ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات گرامی کا کتنی اللہ نے رفت دی ہے, کتنی شان دی ہے کہ بے ادبی کے تصورات بھی اگر ذہن میں آ جائیں تو انسان جو ہے کپ کپا اٹھتا ہے کہ ہم کن عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک, ان چیزوں کا تصور بھی جو ہے وہ انسان کے لیے سہانے روح ہے. حضرات گرامی قدر قارون بہت بڑا سرمایہ دار تھا اور نعمت ایمان سے جب محروم ہوا تو اللہ نے فرمایا فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, میں نے اس کو اس کے گھر اور خزانے کے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا. اور دوسرا حضرت عثمان ذی النورین کی ذات ہے جس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا, اور ایسا استعمال کیا کہ زبان رسالت مآب سے الفاظ ادا ہوئے قط قط یا عثمان, عثمان بس کرو بس کرو, ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان اگر تم نے کوئی بھی کام نہ کیا تم جنتی ہو. حضرات گرامی قدر کیسا بلند مقام ہے عثمان کا کہ جس کو جیون کے اندر جیتے جی یہ جو ہے پیغام فلاح مل گیا. ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم, اے عثمان آج کے بعد اگر تم نے کوئی بھی کام نہ کیا تو پھر بھی تم جنت کے حقدار ہو. حضرات گرامی قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر سرمایہ دار ہیں جن کا سرمایہ اللہ کے راستے میں لگا, اور قارون وہ لعنتی اور بے ایمان سرمایہ دار ہے جس کا سرمایہ ذاتی تفاخر کے اوپر لگا. حضرات گرامی قدر اس کی قوم کے علماء نے اس کو الفاظ کہے احسن کما احسن اللہ الیک, تو اس طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر جس طرح اللہ نے تیرے اوپر اپنے مادی انعامات و کرام کیے ہیں. اس نے جواب میں بکواس کی تھی
انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے جو کچھ بھی کمایا اپنے زور بازو سے کمایا ہے. اور عثمان وہ عظیم الشان اور جلیل القدر سرمایہ دار ہے جو اپنے پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنتوں کو سمیٹتا رہا، اور ایک ایک مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس کو جنت کی بشارت دی. اور عثمان تنہا ایسا سرمایہ دار نہیں بلکہ طلحہ بن عبید اللہ نے اور عبد الرحمن ابن عوف نے بھی سرمایہ کاری جب اسلام کے راستے میں کی، جب اللہ کی رضا کے لیے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشرۂ مبشرہ میں شامل فرما دیا. حضرات گرامی قدر، نعمت ایمان جو ہوتی ہے وہ انسان کے قبیلے، کنبے اور گرد و نواح میں ہونے والی ڈیفیشنسیز کو بڑے زبردست انداز میں کور کر لیتی ہے. اس کے مد مقابل نعمت ایمان سے جو محروم لوگ ہوتے ہیں، ذلت، رسوائی اور عقوبت ان کا مقدر بن جاتی ہے. حضرات گرامی قدر، ابو لہب جو تھا دنیا کے سب سے اونچے قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا. دنیا میں کوئی قبیلہ اپنی عظمت اور شان کے لحاظ سے ہاشمی بلڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بنو ہاشم کا یہ فرد جس نے ایمان کی نعمت کو ٹچ کیا اور مطلبی تھا، حضرت رسول اللہ کے دادا اس کے والد تھے، لیکن جب یہ نعمت ایمان سے محروم ہو کر اسلام کی دشمنی اور عداوت میں آمادہ و تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنے عذاب اور لعنتوں کو اس طرح مسلط کیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اللہ نے اپنی لعنتوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا اس لیے کہ اس نے ایمان کی نعمت کو ٹھکرا دیا تھا. اور اس کے مد مقابل قبیلہ اور کنبہ اور گرد و نواح میں کوئی تعلق داری نہیں تھی، اور غربت اور افلاس جو تھا وہ زندگی کا حصہ تھا، اور آپس کے اندر معاملات اور پی آر کے لحاظ سے وہ شخص تنہا اور اکیلا تھا، غلام تھا. لیکن اللہ نے شان یہ عطا کی کہ بلال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آسمانوں کی سیر کر کے آئے، کہا اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا گیا، کہا کیسے یاد کیا؟ کہا بلال کل رات میں آسمانوں کی سیر پہ گیا تھا، جب میں جنت سے گزرا تو میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو جنت میں سنا تھا. حضرات گرامی قدر، نعمت ایمان جو ہے یہ انسان کو سر بلند کر دیتی ہے، اور ایمان کی نعمت سے محرومی جو ہے وہ انسان کی پستی اور تنزلی کا سبب بن جاتی ہے. چنانچہ ہر نعمت کے ساتھ نعمت ایمان کو جوڑنا یہ اس کے اندر ایک معنویت ہے، ایک میننگ فل بنا دیتی ہے. اور اس کے مد مقابل نعمت ایمان سے محروم ہو جانے والے لوگ جتنی بھی مادی اعتبار سے حیثیت، فوقیت کو حاصل کر لیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. لیکن حضرات گرامی قدر، جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ اسلام کی نعمت، یہ ایمان کی نعمت، اس کے ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. یہ نعمت اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بغیر ہجرت کے ملی ہے، بغیر ترک وطن کے ملی ہے. نہ ہم نے کھیتوں کو چھوڑا، نہ کھلیانوں کو چھوڑا، نہ گھر بار کو چھوڑا، نہ جائیدادوں کو چھوڑا، نہ ہم نے اس اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہمارے اکابرین نے تو انگاروں پہ چلنا گوارا کر لیا، تلواروں پہ رقص کرنا گوارا کر لیا، کھیتوں کھلیانوں کو چھوڑنا گوارا کر لیا. حضرات گرامی قدر، وہ استقامت کی چٹانیں بن کر اسلام کے اوپر کاربند رہے. لیکن ہمیں تو یہ گفٹ حاصل ہوا، والدین بھی مسلمان تھے، والدہ بھی مسلمان تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ کر ہمیں اپنی جھولیوں میں پالا. حضرات گرامی قدر، لیکن اس نعمت اسلام کے حوالے سے ہم پہ کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کے پر توجہ دینا ایک ہر جو ذی شعور مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے. پہلی نعمت، پہلی ذمہ داری جو اس کے پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اسلام جب ہم لے آتے ہیں، جب ایمان کی نعمت ہمارے دل میں جگہ پا لیتی ہے تو اس کے بعد 3 شعبے ہیں جہاں پر ہمیں اپنے معاملات کو بالکل درست کرنے کی ضرورت ہے. پہلا شعبہ عقیدے کا شعبہ ہے، دوسرا شعبہ عبادات کا شعبہ ہے، اور تیسرا شعبہ معاملات کا شعبہ ہے. عقائد کے اندر ہمارا عقیدہ بالکل وہی ہونا چاہیے جو کتاب و سنت میں مذکور ہے، جو کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ کی الوہیت کے اوپر ہمارا لافانی یقین ہونا چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کے اوپر اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور ختم نبوت کے اس یقین کے اوپر کسی بھی دور کے اوپر ہمیں آنچ کو
نہیں آنے دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، ملائکہ پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے اوپر ہمارا انمٹ یقین ہونا چاہیے۔ جس کا یقین ہے اللہ کی تقدیر پر، جس کا یقین ہے یوم حساب پر، اس کے تمام اعمال کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو پتا ہے ہمارے اعمال کے زاویے کے غلط ہونے کے اندر یوم حساب کے بارے میں بے یقینی کی بھی ایک کیفیت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید مر کے مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ جیون حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے انسانوں کی اس کوتا بینی کو قرآن مجید میں بڑی شد و مت سے ٹھکرا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے شاید میں ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا، کہ میں اس بات کے اوپر قادر ہوں کہ انگلیوں کے پوروں لکیروں کو بھی دوبارہ پیدا کر دوں۔ حضرات گرامی قدر، لکیروں کے اندر جو ڈائیورسٹی جو اللہ نے پیدا کی ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ بات بھی آیت مبارکہ سے واضح ہوتی ہے۔ ہر انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے جدا ہیں۔ اس حقیقت کو جدید سائنس نے دریافت کیا اور یہ حقیقت بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد بنی کہ انسانوں کے پور الگ ہیں، اس لیے اس پوروں کے ذریعے، ان کی فوٹوگراف کے ذریعے انسان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جس مالک نے اس دور میں 7 ارب انسانوں کو پیدا کیا، اس نے 7 ارب فنگر پرنٹس کو بھی پیدا کیا، اور کائنات کے قیام سے لے کر آج کے دن تک، حضرت آدم کی ولادت سے لے کر آج کے دن تک، اللہ نے کھربوں انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے فنگر پرنٹس کو پیدا کیا۔ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر، اور قربان جائیں اللہ کی قدرت کاملہ پر، جس نے اس امر کا اعلان فرما دیا، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا، میں اس بات پہ قادر ہوں کہ انسانوں کی ہاتھوں کی لکیروں کو بھی دوبارہ پیدا کروں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ عقائد جو ہیں یہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہیں۔ عقائد کے بعد عبادات کے اندر انہماک کے ساتھ اپنے معاملات کے اوپر اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ غلط تصور ہے، باطل تصور ہے، اور بالکل ہر اعتبار سے غلط تصور ہے کہ بابر پیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو عیش و نشاط کر کے گزر جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسانوں کے ایک ایک لمحے کو لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین کو، جو ہماری ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز اوجل نہیں، اور خود اللہ کے اپنے علم کے عالم کیا ہے۔ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اس علم کے جوہر کو ذرا واضح کرے گا، انسانوں کے اوپر زبان پہ مہروں کو لگا دے گا، اور پٹھوں کو قوت گویائی عطا کر دے گا۔ پٹھے جو ہیں انسان کے خلاف شہادت دیں گے، انسان اپنے پٹھوں کو اپنے خلاف بولتا دیکھ کے کہے گا لیما شاہدتم علینا، اور میرے خلاف گواہیاں دیتے ہو میرے پٹھے ہو کر، تو پٹھے جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں زبان دی ہے۔ ان پٹھے کہیں گے اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، جس اللہ نے آج سے پہلے زبان میں قوت گویائی کو پیدا کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، عبادات کا چور اللہ کی نظروں سے اوجل نہیں ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے، ہمارے اکابرین تو وہ تھے، این جہاد کے دوران بھی، لڑائی کے وقت بھی، جب نماز کا وقت آ جاتا تھا، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مسلمان تھے وہ قبلہ رو ہو کر سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان بالکل فٹ فاٹ ہونے کے باوجود فجر کے وقت بستر میں سویا ہوتا ہے، اور ظہر کے وقت اپنی دکان کے اوپر گرائی کر رہا ہوتا ہے، اور عصر کے وقت جو ہے وہ اپنے کاروباری معاملات کو جناب چلا رہا ہوتا ہے، مغرب کے وقت اپنی ایوننگ واک میں مصروف ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کسی ڈنر کی نظر کر کے اپنی مسلمانی کے اوپر پھر بھی ناز کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی معمولی سی تکلیف یا بیماری آ جائے، کہتا ہے آزمائش آ گئی ہے، فرائض کے ترک کے اوپر کبھی توجہ ہی نہیں دیتا۔ آزمائش تو بڑے بڑے اولیاء اللہ پہ آتی ہے، مجھ جیسے گناہ گاروں پر، اور آپ جیسے جو ہم میں سے آپ میں سے کئی اللہ کے فضل ولی اللہ موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک ایوریج لیول کے انسان کی بات کر رہا ہوں، اپنے جیسے بندے کی، کہ مجھ جیسے گناہ گار پر جس وقت کوئی تکلیف آتی ہے، در حقیقت وہ میرے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میری بیماریوں کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میری پشیمانیوں کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میری الجھنوں کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے،
میرے ڈپریشن کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میری انگزائٹی کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میرے دل کے بوجھوں کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میرے گھر کے اندر ہونے والی پریشانیوں کا تعلق گناہگاروں کے میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میرے روڈ کے اوپر ہونے والے ایکسیڈنٹ کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے۔ اگر میں اس حقیقت کو سمجھ لوں تو حضرات گرامی قدر میری پوری کی پوری زندگی کا زاویہ بدل جائے گا۔ اگر میں اس حقیقت کو بھانپ لوں میری سوچ و فکر کے زاویے بدل جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر میں کس طرح کا مسلمان ہوں، بالکل تندرست ہوں، اور جم کے اندر گھنٹہ گھنٹہ ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، پروٹین ڈائٹس بھی لیتا ہوں، لیکن جب روزہ رکھنے کی باری آتی ہے تو میرا شوگر لیول بھی گر جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی گر جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر میں کس طرح کا مسلمان ہوں، اللہ مجھے مال کی نعمت سے نوازتا ہے، اور جس دن فصلوں کی کٹائی کا وقت آتا ہے اس دن مجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصلوں کی کٹائی کا دن آئے اس دن اپنے گھر مال کو لے کے جانے والے میرے بھی حق کو ادا کر۔ حضرات گرامی قدر تو اپنے حق کو تو سمیٹ لیتا ہے لیکن اللہ کے حق کو بھلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر تو کس طرح کا مسلمان ہے، تو مسلمان ہونے کے باوجود سنگاپور تو جاتا ہے، بینکاک تو جاتا ہے، ڈنمارک تو جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ تو جاتا ہے، لیکن اگر تو نہیں جاتا حج عمرے کے لیے نہیں جاتا، حج عمرے کی باری جناب تو کہتا ہے ابھی زندگی کے دن باقی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی زندگی کے دن باقی ہیں، ابھی 25 سال کا ہوں، 30 سال کا میں حج کر لوں گا، 5 سال گزرے ابھی 30 سال کا ہوں، 35 سال کا حج کر لوں گا، جب 35 کا ہوا میں ابھی 35 کا ہوں، 40 کی عمر جا کے حج کر لوں گا، 40 کا ہوا 50 میں حج کر لوں گا، 50 کا ہوا بیٹے بچیوں کی شادی کر کے حج کر لوں گا۔ وہ جناب والا جب حج بیٹے بیٹی کی شادی کے بعد جب حج کا وقت آیا، اب بچی کا پوتی کا عقیقہ ہے، اس کے بعد حج کر لوں گا، پھر کیا ہوگا، پھر جو ہے نواسی کا جناب جو ہے وہ عقیقہ ہے، اس کے بعد حج کر لوں گا۔ حج حضرت صاحب اس وقت کر رہے ہیں جس وقت 4 پہیے کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ یہ کیا مسلمانی ہے تیری؟ تیرے پاس پیسے بھی تھے، توانائی بھی تھی، لیکن تو حج کو اگنور کرتا رہا، اللہ کے ساتھ ملاقات کو تو نے بالکل اپنے پسے پوچھ ڈالے رکھا۔ حضرات گرامی قدر عقائد اور عبادات کے بعد تجھے اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر تو عقائد اور عبادات کے اندر اللہ کے فضل و کرم سیدھے راستے کے اوپر ہے اور تیرے معاملات جو ہیں الجھے ہوئے ہیں، تو تجھے دوبارہ اپنے سیرت و کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو کس ڈگر کے اوپر ہے؟ کیا تیرا کاروبار دین کے مطابق ہے؟ جب مال کو تو اپنی ذاتی تصرف والی چیز سمجھ کے جو مرضی کرتا جائے، کیا تو اس منہج کے اوپر ہے؟ کیا تیری شادی بیاہ اسلام کے مطابق ہے، یا شادی بیاہ کو تو اپنی من مانی کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے کہ شادی بیاہ کا دن حاجی صاحب کی بیٹی بھی بے پردہ ہے، بیوی بے پردہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، بچوں کی خوشی ہے، رہنے دو بھائی رہنے دو؟ کیا یہی تیرا اسلام ہے؟ حضرات گرامی قدر تیری وفات کے موقع پہ تیرا صبر جو ہے کیا وہ اسلام کے مطابق ہے، یا وفات کے وقت تو وفیلے کر رہا ہے، اللہ کی تقدیر سے گلے کر رہا ہے، اللہ کی فیصلوں کے بارے میں بکواسیات کر رہا ہے؟ کیا تیرا یہی اسلام ہے؟ حضرات گرامی قدر حکمرانی کے اسلوب اور حکمرانی کے بارے جب تیری رائے کو دینے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے اللہ مجھے اچھا مسلمان حکمران دے دے، لیکن جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی تو سود خوروں کو ڈال دیتا ہے، تو دین کے دشمنوں کو ڈال دیتا ہے، اور باہر نکل کے پھر یہی کہتا ہے اللہ اسلام کو نافذ کر دے۔ بوتا تو کانٹے ہے، لینا تو پھول چاہتا ہے، بوتا تو دین دشمنی کا بیج ہے اور لینا تو اسلام کا ثمر چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام عقائد عبادات اور معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کے سامنے سر کو جھکانے کا نام ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو اپنے سر کو اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دے گا اور اللہ کی تابعداری میں اپنی گردن کو گرا دے گا، اللہ اس کے خوف بھی دور کر دے گا، غم بھی دور کر دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسا نہیں کرے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے بتلا دیا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی، 3 عظیم الشان نعمتیں اللہ نے اس بستی کو عطا کی تھی۔ امن تھا، یعنی معاشرے میں چوری نہیں تھی، ڈکیتی نہیں تھی، معاشرے کے اندر جو تھا ظلم نہیں تھا، فساد نہیں تھا،
معاشرے کے اندر چھینا جھپٹی نہیں تھی، اسٹریٹ کرائمز نہیں تھے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، بیرونی امن کے ساتھ ساتھ اندر بھی اطمینان تھا. جب دل کرتا تھا لوگ سو جایا کرتے تھے، جب دل کرتا تھا اٹھ جایا کرتے تھے. ڈپریشن سے پاک تھے، انگزائٹی سے پاک تھے، نفسیاتی اضطراب سے پاک تھے. طبیعت میں پرسکون طبیعت بالکل سکون والی تھی. حضرات گرامی کے اندر باہر امن ہو اندر اطمینان نہ ہو، زندگی اجیرن ہے. اندر اطمینان ہو باہر امن نہ ہو، پھر بھی زندگی میں پریشانی ہے. اگر امن اطمینان دونوں ہوں تو پھر ایک اور نعمت کی طلب انسان کے اندر موجود ہے. وہ نعمت ہے رزق کی نعمت. امن اطمینان کے بعد انسان کشادگی کا طلبگار ہے. اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوازمات، یہ ہر انسان کی تمنا ہے، یہ ہر انسان کی خواہش ہے. یہ فطری طور پہ اللہ نے انسانوں میں بدیت کی ہے. حضرات گرامی اللہ نے اس بات کا ذکر کیا اس بستی کے حوالے سے، یاتی ہا رزقھا رغدم من کل مکان. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کا رزق ہر جگہ سے اس کو فراغت آ رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، احکامات الہی کو ٹھکرا دیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی جو ہے کفران کے راستے پہ چل نکلے. ایمان کی بجائے کفر کے راستے کو اختیار کیا، شکر کی بجائے ناشکری کے راستے کو اختیار کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے امن کو چھینا، اطمینان کو چھینا، ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا، اور رزق کو چھین کے ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا. آپ پاکستان پہ غور کیجئے، ماضی کے ہر سال پہ غور کیجئے. ہر سال میں امن کم ہوا، ہر سال میں اطمینان کم ہوا، ہر سال میں رزق کم ہوا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن پاکستان کا حال کیا ہے؟ چکلے بھی کھلے ہوئے ہیں. ٹرانسجنڈر بلوں کے رائٹس کی بات مسلم لیگ کے منشور کے اندر بھی موجود ہے، دیگر جماعتوں کے منشور کے اندر بھی موجود ہے. قادیانیوں سے بھائی چارے کے نعرے بھی ہیں، اللہ کو بھگوان کہنے کی بات کے اوپر مہر تصدیق بھی ہے. اور حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ شراب کی بھٹیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سودی لین دین بھی ہے. تو پھر یہ چیزیں ڈکلائن کرتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کا نظام احتساب جو ہے وہ موجود ہے. اللہ جب چاہیں کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں. حضرات گرامی قدر یہ بات میں آج آپ کو قرآن کی روشنی میں بتا کر اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول فرماتے ہیں، امن کا، اطمینان کا، رزق کا، تو پھر نعمت چھنتی نہیں. پھر نعمت چھنتی نہیں جب تک انسان خود ان نعمتوں کو چھن جانے کا جواز نہیں پیدا کرتا. اللہ کے لیے مثال نہیں، سمجھانے کے لیے مثال ہے. ایک بچہ ہے جو باپ کا تابعدار ہے، باپ اس کی تابعداری کے سے راضی ہے، اس کو پیار بھی کرتا ہے، دعائیں بھی دیتا ہے. اب مجھے ایک بات بتلائیے، جب تک بچہ نافرمانی نہیں کرے گا، باپ کے دل کے اندر چوٹ نہیں لگے گی، تو باپ اس کو بد دعا نہیں دے گا، اس کو ڈانٹے گا نہیں، اس کے حالات کو برقرار رکھے گا، بلکہ اپنی جو محبتیں ہیں، اپنی شفقتیں ان میں مزید اضافہ کرے گا. لیکن اگر وہی بچہ جو پہلے تمیزدار تھا بدتمیز ہو جائے، جو پہلے تابعدار تھا آنکھیں دکھانے لگ جائے، جو پہلے عاجز اور منکسر المزاج تھا اب ہٹ درم اور ضدی ہو جائے، کھڑہان بن جائے، تو کیا باپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے بارے اپنے رویے کو بدلے؟ اللہ نے اس بات کو قرآن میں کچھ یوں ذکر فرمایا، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم سے نعمتوں کو تب تک نہیں چھینتا، اللہ کسی قوم سے نعمتوں کو تب تک نہیں چھینتا یہاں تک کہ وہ اپنے حالات کو خود تبدیل نہیں کر لیتے. یعنی اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اللہ کی ناراضگی کو آواز نہیں دے لیتے. حضرات گرامی قدر وطن عزیز کے مسائل کا حل انفرادی اور اجتماعی سطح کے اوپر کتاب و سنت کے پلٹنے میں جو ہے مضمر ہے، چھپا ہوا ہے. لیکن افسوس کہ عوام الناس اس حقیقت کو صحیح طور پہ آج بھی اس کا ادراک نہیں کر رہے.
زوال کی پستیوں میں تو گر رہے ہیں لیکن اللہ کے رجوع کرنے کے لیے، اس کے احکامات کے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا، وہی تیری نہ بیماری، وہی نام و کمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ اور سورہ تغابن میں اللہ نے اس بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جتنے بھی مصائب آتے ہیں، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کا ایمان مستحکم ہوتا ہے اللہ اس کو گائیڈ کر دیتا ہے، اللہ اس کو نکلنے کا راستہ بتاتا ہے۔ ان بحرانوں سے، مہنگائی کے بحران، جرائم کے بحران، بدامنی کے بحران سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کی زمین پہ اللہ کے احکامات کی تنفیذ کی جائے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ تو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جانا، یہی اللہ کا منشا ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید دین، عقائد اور عبادات تک اس کو روک دیا جائے اور معاملات میں اپنی مرضی کی جائے، یہ دین کا ناقص تصور ہے۔ عقائد اور عبادات پہ بات کو روک دینا، اس کا بات کا مطلب یہ ہے پھر اسلام مذہب تو ہے، دین نہیں ہے۔ اور اگر اس کے اندر ہم معیشت کو، معاشرت کو، نکاح کو، شادی کو، بیاہ کو، جنازے کو اور سیاست کو شامل کریں گے تو پھر یہ ایک مکمل دین بن جائے گا، ایک مکمل ضابطہ حیات بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمت دین کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، ہماری زندگیوں کا بہت بڑا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم عام کر دیں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں دو گروہوں کا ذکر کیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جس نے دنیا کی زندگی کو فوقیت دی اور طغیانی کا راستہ اختیار کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا تو سچا جنتی ہے۔ حضرات گرامی کا جنت مومنوں کی طلب میں سے ایک بڑی طلب ہے، اور اس کی طلب کرنا اور اس کی تمنا رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنی زندگیوں کو دین کے رنگ میں رنگنا یہ اصل کامیابی کی بات ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، رنگ تو دنیا میں بہت سے ہیں لیکن جو اللہ کا رنگ ہے اس کے رنگ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت ہم مادیت کے رنگ میں، پارٹی بادی کے رنگ میں، قبائل کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس جمود کو توڑ کر اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی ضرورت ہے اور پورا کا پورا دین میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عرصے سے تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ اس ملک میں سیاسی اعتبار سے بھی دین کے نفاذ کی جدوجہد کے اندر مصروف ہیں، لوگوں کو جگانے کی جستجو کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی ایک تعداد ساتھ بھی دیتی ہے لیکن بڑی تعداد میں لوگ اس بات کے اوپر جو ہے جاگنے پہ مادہ نہیں ہوتے، لیکن یہ بات در حقیقت کسی مشن کی صداقت کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا لوگ کس حد تک ساتھ دیتے ہیں، کس حد تک ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے تنہا رہنے کے حوالے سے یہ بات کہی، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، ابراہیم اکیلا ہی امت تھا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ابراہیم نے اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے توحید کی دعوت، زندہ دعوت کی حیثیت چھوڑا تھا۔ اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے قیام کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، لوگوں کو جگاتے رہیں،
सियासी एतबार से भी लोगों की बेदारी के लिए किरदार अदा करते रहे। इसके लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना, वायलेंस का रास्ता इख्तियार करना या गन पॉइंट का रास्ता इख्तियार करना ना ये इस्लाम की मंशा है, ना मुल्क का आईन और कानून इसकी इजाज़त देता है। चुनाचे हमारे पास रिगिंग के बावजूद, धांधलियों के बावजूद और नाइंसाफियों के बावजूद जो रास्ता बचता है वो सियासी एतबार से ज़हनसाजी का रास्ता है। और अल्लाह के फजल करम से पहले भी इस रास्ते पे पूरी इस्तिकामत के साथ डटे हुए थे और इंशाअल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ना पीपल पार्टी की हिमायत करेंगे, ना मुस्लिम लीग की करेंगे, ना तहरीक इंसाफ की करेंगे, दीन अल्लाह की करते रहेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और ये बात आज रिकॉर्ड पे करवा देना चाहते हैं, मेरी जिंदगी का मकसद, अल्लाह तू गवाह रहना, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्हम्दुलिल्लाह ना कलम फरोश हैं, ना जुबान फरोश हैं, ना ज़मीर फरोश हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने इतनी सलाहियतें दी हैं, दुनियावी उरूज के लिए इनको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि दीन अल्लाह की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। मुझको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सनाहानी में। और मेरा तारुफ तो आपको पहले ही है, सरदार का बेटा सरदार नहीं, चौधरी का बेटा चौधरी नहीं, बल्कि गुलाम का बेटा गुलाम हूँ। ना शायर हूँ मैं, ना अदीब हूँ, ना मुशीर हूँ, ना वजीर हूँ। मैं कौन हूँ? फ़कत निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूँ और रब के दर का फ़कीर हूँ। अल्लाह हमें अपनी फ़कीरी के ऊपर और अपने दीन के क़याम के लिए जिद्दोजहद करने वाले लोगों में शामिल फरमाता रहे। यही हमारी मंशा है, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल